22वें پارے کا بنیادی موضوع ہے ایمانی تقاضے۔ اس پارے میں ان تقاضوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو ایمان ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ بس وہ مختصر جو ہے وہ ایک ایک کر کے چند تقاضے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا جو ہے ایمان کا، اس میں نصیحت کی گئی ہے عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے۔ سب سے پہلے بات کی گئی مومنوں کی ماؤں کے لیے، ازواج مطہرات کو، اور ان کے ذریعے سے امت کی دیگر خواتین کو۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور اس تقوی کی نشانی یہ ہے، علامت یہ ہے، فلا تخضعن بالقول، جب بھی غیر محرم سے بات کرنا پڑ جائے تو طریقہ یہ ہونا چاہیے بات کرنے کا کہ فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز میں جھول پن، میٹھا پن، نرمی نہیں پیدا کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس بندے کے دل میں کسی قسم کا روگ ہے، بیماری ہے، وہ آواز کے میٹھے پن کو، نرمی کو دیکھ کے کچھ اور ہی نہ سمجھنے لگ جائے اور کسی فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے۔ اس لیے اجنبی سے یا غیر محرم سے، چاہے وہ ریلیٹیو بھی ہے لیکن ہے غیر محرم، اس سے بات کرتے ہوئے کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، آواز یعنی اسپاٹ لہجہ، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور معروف بات کرنی ہے، دو ٹوک بات کرنی ہے، با مقصد بات کرنی ہے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کی جائے۔ یہ دو اصول دے دیے ایمان کے تقاضے کے لیے، خواتین کے لیے۔ اب یہ اس میں سوچ لینا چاہیے کہ خاص طور پہ جب ہم شاپنگ کے لیے جائیں تو وہاں کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ 10 روپے کی بچت کے لیے گھنٹہ گھنٹہ ایک شخص سے، غیر محرم سے بحث کرنا، اور اس کا انداز بھی کچھ اور ہمارا بھی کچھ اور۔ بس یہ نشاندہی کی جاتی ہے، اور کسی کو برا لگتا ہے تو معذرت کر لیتے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو، ایمان کا تقاضا، عورت کا گھر میں رہنا۔ ایسے تو مردوں کو بھی کہا ہے کہ بغیر ضرورت گھر سے نہ نکلو، عورتوں کو تو بلولا ہونا چاہیے حکم۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو، گھروں سے نہ نکلو۔ ہاں کوئی ضرورت ہے، با مقصد کام ہے تو نکلا جا سکتا ہے، لیکن کہا کہ بے مقصد نہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کی طرح بناؤ شنگار نہ کرو۔ آج کل تو جاہلیت سے بھی اوپر چلا گیا کام، یعنی بناؤ شنگار کر کے غیر محرموں کے سامنے نہ آؤ۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانا کرو۔ اور آگے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ کی آیات، رسول اللہ کی جو احادیث ہیں ان کو پڑھا کرو۔ اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے اندر علمی قابلیت بڑھے گی اور عملی احساس اجاگر ہوگا۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یہ ایک پورا پیکج دے دیا گیا، پورا ایک سلیبس دے دیا گیا ایمان کے تقاضے کا خواتین کے لیے، کہ اگر مومنہ ہے، ایمان والی ہے، اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھنے والی ہے، تو اس سلیبس کے مطابق زندگی گزارے، اس پیکج کو فالو کرے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔
دوسرا تقاضا نوٹ کیجئے گا جو ہم سب کے لیے ہے، ایمان کا دوسرا تقاضا یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر کسی مومن کے لیے کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی بھی مومن مرد کے لیے، کسی بھی مومنہ عورت کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے، اس کے لیے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کیا، ان یکون اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی حکم صادر کر دیں، کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی فیصلہ سنا دیں، تو کسی بھی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کے معاملے میں کوئی اور بھی اختیار ہو، کوئی آپشن ہو کہ اس کو بھی چوز کر لیں۔ نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، پھر وہی فائنل ڈیسیژن ہونا چاہیے، پھر اور بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے کئی واقعات بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں، جیسے کہ ایک صحابی نے اس انگوٹھی پہنی ہوئی تھی گولڈ کی، اب مردوں کے لیے تو جائز نہیں نا گولڈ، تو انہوں نے انگوٹھی پہنی، تو رسول اللہ نے دیکھ لی، آپ علیہ السلام نے اس کو قریب کیا، اپنے ہاتھوں سے اس کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ آپ علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے، صحابہ کرام نے بعد میں کہا بھی اٹھا لو، تمہاری انگوٹھی ہے، تمہارے لیے تو جائز نہیں ہے لیکن تمہارے گھر کی خواتین کے لیے تو جائز ہے نا، یا یہ ہے کہ تم اس کو بیچ کے اس کی قیمت یوز کر سکتے ہو، وہ تو جائز ہے نا تمہارے لیے، انگوٹھی نہ پہنو، اس کو کسی اور مصرف نے استعمال کر لو۔ ایک بار، دو بار، تین بار، آخر وہ صحابی کہنے لگے تم میرا امتحان لیتے ہو، میرے ایمان کو پرکھتے ہو، جس چیز کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اتار کے پھینک دی، میں اس کی طرف دیکھنا بھی اپنی نظروں کی توہین سمجھتا ہوں، یہ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ حالانکہ صحابہ کرام جو اس کو آئیڈیا دے رہے تھے بڑا اچھا آئیڈیا تھا اور جائز بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ چیز کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے کوئی حکم صادر فیصلہ کر دیا اس کے بعد سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی اور بھی کئی واقعات ہیں، اب وقت کی قلت کے پیش نظر صرف ایک جھلک آپ کو دی ہے، اللہ رب العزت ایسا ایمانی تقاضا ہمارے اندر بھی پیدا کرے۔ تیسرا ایمانی تقاضا نوٹ کیجئے گا جو اللہ رب العزت نے اس بارے میں بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے کہ جس طرح ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمتوں کا نزول کر، اپنی برکات نازل فرما، اسی طرح فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ کا درود بھیجنا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کے درجات کو، اپنے نبی کے مقامات کو مزید بلند کرتے ہیں اور اپنے نبی پر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے دونوں جو ہے وہ رسول اللہ پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تمہارے ایمان کا بھی تقاضا یہ ہے اگر تم مومن ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ سلام ہم بھیجتے ہیں نماز میں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسی طرح درود بھی ہے اللہم صلی علی محمد، اور ہم بتاتے ہیں کہ سب سے افضل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، اس کا نعم البدل کوئی نہیں، اس کا آلٹرنیٹ کوئی نہیں۔ ہاں باقی ہے وہ ہم اپنی سہولت کے لیے کہ ہم زیادہ تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ شارٹ کر لیا، کیونکہ شارٹ خود نہیں کیا، تو ثابت ہے رسول اللہ سے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی اتنا پڑھ لیں۔ اب سادہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ پڑھنا۔ تو نبی اسلام نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے، پڑھ لیں حضرت اللہم صلی علی محمد، اب ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، کہا ایک مرتبہ جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل کرتے ہیں، 10 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، یعنی 3 in 1 ہے۔ ایک بار آپ نے رحمت
کی دعا کی، درود بھیجا تو 3 انعام ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق دے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی نا، صحابہ نے پوچھا نا، کہ صحابہ کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ کے کلوز ہم ہو جائیں، رسول اللہ کے قریب ہم ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ رسول اللہ کے قریب ہوں۔ تو دنیا میں تو قریب ہوتے تھے، تو فکر تھی آخرت کی۔ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ دنیا میں تو ابو بکر عمر ہیں، عثمان و علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، آپ کے زیادہ کلوز ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، قیامت کو بھی یہ لوگ ہوں گے؟ قیامت کو آپ کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کو میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا اکثرہم علی صلاۃً، جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ اب یہ بندے کی اپنی ثواب دید ہے کہ ایک رسول اللہ کے کتنا کلوز ہونا چاہتا ہے، اتنا درود پڑھ لے۔ اور درود ایک ایسا عمل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا امتی کو درود پڑھتا ہے تو مجھے میری قبر میں اس امتی کا نام لے کے اس کا درود پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے امتی نے، آپ کے فلاں امتی نے آپ پہ درود پڑھا ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ 3 باتیں ہو گئیں، چوتھا تقاضا نوٹ کیجئے گا، اور وہ بھی خواتین کے لیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے، ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں یا اپنے گھر کے اندر بھی اگر ہوں، غیر محرم کے سامنے آنا ہو اور گھر سے یا باہر نکلنا ہو، دونوں صورتوں میں یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنا جو جلباب ہے، بڑی چادر جو ہوتی تھی، وہ جو ہے اپنے اوپر اوڑھ لیں۔ آج اس کا آلٹرنیٹ جو برقع وغیرہ ہے، حجاب ہے، تو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنا جلباب جو اوڑھ لیا کریں، جس میں چہرہ بھی چھپانا ہوتا ہے، چہرے کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ ہم نے جب 18واں پارہ بیان کیا تھا سورہ نور، اس میں آپ کو بتایا تھا کہ پردے کی 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے پردہ خیمار اور ایک ہوتا ہے پردہ جلباب۔ پردہ خیمار جس میں صرف ایک دوپٹہ لینا ہوتا ہے، اور وہ محرموں کے سامنے ہوتا ہے، بیٹوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، بانجوں بتیجوں کے سامنے، جو محرم رشتے ہیں، مرد ہیں، ان کے سامنے ہوتا ہے کہ سر پہ دوپٹہ لیا اور اس کو ایسے ایک چادر جیسے لپیٹی جاتی ہے، ایسے لپیٹ لیا، اس میں چہرہ جو ہے وہ ننگا ہوتا ہے۔ یہ محرموں کے سامنے، اس کو پردہ خیمار کہتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے پردہ جلباب، جس میں پوری طرح اپنے آپ کو کور کرنا ہوتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک پوری چادر کے ساتھ۔ وہ جب غیر محرم کے سامنے آنا ہو یا گھر سے باہر نکلنا ہو، اس کی تاکید یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ اس پردے کا اہتمام کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو عورت اس پردے کا اہتمام کرتی ہے، اس کے ایمان کا تقاضا پورا ہو رہا ہے، اور جو نہیں کرتی اس کا ایمان بھی دیٹس آل، ایمان بھی نہیں ہے۔ تو ایمان کے تقاضے بتاتا ہے نا یہ پارہ۔ اب جو شخص اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتا ہے، اس پارے کو غور سے پڑھے، تفسیر کے ساتھ پڑھے، سمجھے اس کو، تو اس کو نکھر کے اس کے سامنے آ جائے گی چیزیں کہ کتنا اس کا ایمان ہے، مضبوط ہے یا کتنا ڈھیلا ڈالا سے۔ 4 باتیں ہوگی۔ 5ویں چیز نوٹ کیجئے گا، اللہ رب العزت نے ایمان کا 5واں تقاضا یہاں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اگر تم مومن ہو 2 کام کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اچھا یہ کیا ہوتا ہے اللہ کا تقوی؟ بار بار ہم آپ کو کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے تقوی اختیار کرو۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے ڈر سے انسان گناہ چھوڑ دے، اللہ کے ڈر سے انسان گناہ چھوڑ دے، اسے کہتے ہیں تقوی۔ تو کہا اگر تم مومن ہو تو ایمان کا 5واں تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور پلس وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو تو سیدھی بات کیا کرو، جب بھی بات کیا کرو سیدھی بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تم باتیں سیدھی کرو گے، باتیں صحیح کرو گے، منہ سے الفاظ صحیح نکالو گے تو اللہ تمہارے سارے معاملے صحیح کر دے گا۔ ہماری الجھنیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں، زبان کی وجہ سے ہماری الجھنیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور سن لو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سب کے ساتھ زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہے، ہر جگہ پہ کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پیٹرن پہ چلتا ہو، بس دیٹس آل، یہ ہمیں اصول دے دیا گیا۔ تو یہ 5واں
ایمانی تقاضا یہاں ہمارے سامنے رکھا گیا۔ چھٹے نمبر پہ آج چونکہ رات کو کچھ آرام کرنے کو وقت مل گیا تھا نا جی، اس لیے ہم نے 6 کی بجائے نا 8 نکات رکھ لی ہیں، 2 مزید جو بڑھا دی ہیں، تو 8 ایمانی تقاضے بیان کریں گے۔ تو چھٹا نوٹ کیجئے ذرا، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، اللہ رب العزت نے قوم سبا کا ذکر کیا سورۃ سبا میں، 22ویں پارے میں سورۃ سبا بھی آتی ہے، قوم سبا کا بھی ذکر کیا۔ اب ان کا معاملہ کیا تھا؟ جنتان عن یمین و شمال، ان کی بستی کے دائیں طرف بھی 2 باغات تھے اور ان کے بائیں طرف بھی 2 باغات تھے، اور خوب ریل پیل مال و دولت کی اور فراوانی نعمت کی۔ اللہ نے کہا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ کا رزق کھاؤ جتنا مرضی اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اللہ نے تمہیں بڑی پاکیزہ جگہ عطا کی ہے اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا ہے، خوب مزے کو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاعرضوا، ناشکری کی۔ فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتی ذواتی اکل خمط واصل وشیء من صدر قلیل، اللہ نے ان کے لیے جنوں کے فاقے کر دیے اور چند بیری کے درخت رہ گئے، بس جہاں اتنے باغات ہوتے تھے ان میں صرف چند بیری کے درخت رہ گئے۔ اب یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں ان کو یہ سزا اس لیے دی گئی، ذالک جزیناہم بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تھی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ، ہم تو صرف ان کی ناشکری کی ان کو سزا دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس حال میں اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے نا، اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے کہ اللہ رب العزت نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اللہ نے نعمتوں سے نوازا۔ اگر انسان ناشکری کرے اور میرے پاس کیا جی، کچھ نہیں، مجھے کیا ملا جی، اللہ کو میرا ہی گھر ملتا ہے بیماریوں کے لیے، یہ اس طرح کی باتیں، اللہ کی ناشکری اور پلس اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا، اس سے بڑی اور ناشکری کیا ہوتی ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا اِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا فَإِنَّ الذُّنُوبَ تُزِيلُ النِّعَمَ وَحُطْهَا بِطَاعَةِ رَبِّ الْعِبَادِ فَرَبُّ الْعِبَادِ سَرِيعُ النِّقَمِ۔ اذا كنت فی نعمت فرعها، جب تم کسی نعمت کے اندر ہو نا، کہ اللہ نے تجھے نعمتوں میں رکھا ہوا ہے، فرعها، اس نعمت کی حفاظت کر۔ کیوں؟ فإن الذنوب تزیل النعم، کیونکہ گناہ نعمتوں کو کھا جایا کرتے ہیں، گناہوں سے نعمتیں لٹ جاتی، چھن جایا کرتی۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بن کے انسان جو ہے وہ زندگی گزارے اور اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ اپنی زندگی کو مزین کرے۔ یہ چھٹا اصول دیا ایمانی تقاضا۔ 7ویں نمبر پہ نوٹ کیجئے گا جو اللہ نے ایمانی تقاضا بیان کیے، یہاں پہ اللہ نے فرمایا، میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف ترجمہ سنیے گا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ میری وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ سمجھ آ گیا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمنی کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اس نے اللہ سے چیلنج کیا تھا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، یا اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اس نے چیلنج کیا اللہ سے، اس نے وہ دشمنی کر رہا ہے نا۔ اب ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم بھی اسے دشمنی کریں، ہم اللہ کی اطاعت اور بندگی کر کے دکھائیں اور اسے بتائیں کہ ہم اس کے دشمن ہیں، اپنے رب کے سجن اور بیلی ہیں اور اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ دشمنی کرنے۔ اب جب انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو شیطان کے ساتھ دوستی ہوگی یا دشمنی ہوگی؟ یہی پہ فیصلہ ہو جاتا ہے نا۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا، اب اکثریت کیا ہے کہ شیطان نے جو چیلنج کیا تھا نا اللہ سے، اکثریت ہماری اللہ کے خلاف شیطان کے چیلنج کو پورا کرنے میں اس کی مدد کر رہی ہے، اس کے رستوں کو۔ بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلتے ہیں تو وہ کہتا ہے وہ کمال ہے، مجھ سے بھی آگے نکل گیا۔ یہ اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اور اگلی بات تو اور جو ہے وہ کان کھول دینے والی ہے سر۔ اگلی بات اللہ نے فرمایا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر،
شیطان کو کنفرم ہے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے، اس کو پتہ ہے، تو کہتا ہے میں اکیلا کیوں جاؤں؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنا جتھا تیار کر رہا ہے، اپنی فوج تیار کر رہا ہے، اپنا لشکر، اپنے لوگ تیار کر رہا ہے کہ جو اس کے ساتھ جہنم میں چلیں گے۔ وہ کہتا ہے میں اکیلا کیوں جاؤں؟ اس لیے اس ایمانی تقاضے کو سمجھیے گا۔ ساتواں اور سیکنڈ لاسٹ تقاضا یہ ہے کہ انسان شیطان سے جو ہے وہ دشمنی کرے اور اپنے رب کے ساتھ دوستی کرے۔ آٹھواں اور آخری تقاضا نوٹ کیجیے گا۔ اب میں سے کئی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جو تجارت اور کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں۔ ایک بزنس اللہ نے بتایا ہمیں سورہ فاطر کے اندر، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ تین کام کرتے ہیں۔ نمبر ایک، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ طور پر، اعلانیہ طور پر، جیسے بھی بن پائے موقع ملے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر تین، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ تین کام جو کرتے ہیں، یرجون تجارتاً لن تبور، یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں اپنے رب کے ساتھ جس میں کسی صورت بھی گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تجارت کے اندر، بزنس کے اندر دونوں آپشن ہوتے ہیں، پروفٹ بھی ہوتی ہے اور لاس بھی ہوتا ہے، اور سم ٹائم تو دیوالیہ بھی ہو جاتا ہوتا ہے نا، کہ کاروبار کیا اور نہیں چلا، خلاص ہو گیا۔ لیکن یہ اس کے بارے میں کہا کہ لاس کیا، فرمایا کہ لن تبور، کسی صورت میں نقصان ہو ہی نہیں سکتا یہ تجارت جو کر رہا ہے اللہ کے ساتھ۔ اب دیکھیے کیا تجارت ہے، آپ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں نا، ایک ایک حرف پہ نیکیاں مل رہی ہیں، اور نامہ اعمال میں آخرت کے اکاؤنٹ میں نیکیاں ڈپازٹ ہوتی جا رہی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھی، اب نماز کے بھی فرض نماز پڑھی آپ نے، جماعت کے ساتھ پڑھی آپ نے، تو 25-27 درجے بڑھ گئی۔ پہلی صف میں پڑھی آپ نے اور اجر بڑھ گیا، امام کے دائیں سائڈ پہ پڑھی اور اجر بڑھ گیا، یعنی کئی آپشن۔ تو ساری نیکیاں کیا ہیں، آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو رہی ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں تو اللہ تو 10 گنا اور کئی گنا بڑھا کے جب واپس کرتے ہیں، نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کو پورا ان کا اجر عطا کرے گا جو انہوں نے کمایا۔ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے مزید بڑھا کے بھی دے گا۔ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی اور قدردان بھی ہے۔ تو یہاں یہ 8 ایمانی تقاضے اللہ رب العزت نے پیش کیے، اور ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر ہم مومن ہیں تو ان تقاضوں کے مطابق اپنے ایمان کو پرکھیں اور زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔